کہ سانس پورے ہو جانا، وقت پورا ہو جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا تھا، آدم وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک مخصوص مدت تک ٹھکانا ہے، تم نے ایک مخصوص مدت تک زمین میں قیام کرنا ہے، اور جب وہ مدت پوری ہوگی پھر تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا۔ اسی لیے کہا موت کیا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے کہ جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ ارے موت کا مطلب یہ کدھر ہو گیا کہ مر گیا، مٹی ہو گیا، خاک ہو گیا کچھ؟ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ یہ ہندو کیا کرتے ہیں؟ بندے کو جلاتے ہیں، اس کی راکھ کو دریا میں کہتے ہیں بس اب مر گیا، بس اگلے جنم میں کتا بن گیا، یہ کیا بن گیا ہے؟ مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ انسان کبھی مٹتا ہی نہیں ہے، اگر مٹتا ہے تو قبر میں کسی جگہ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اگر مٹتا ہے تو پھر قبر کا جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کافروں کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان پہ صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ وہ کس کو کی جاتی ہے؟ مٹی کو کی جاتی ہے۔ اور قبر میں پھر نم کا نمت العروس، مومن کو جب یہ کہا جاتا ہے سو جا اس طرح جس طرح کے دلہن ہوتی ہے، اگر مرا ہوا ہے، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو سو جا کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ تو خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ وہ جب جنگ بدر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے خطاب فرمایا کہ نہیں اتنا ہے اتنا بتا، تو نے اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا کہ نہیں؟ آج یا رسول اللہ آپ کے منہ انہوں نے فرمایا تم سے زیادہ میری بات کو یہ سمجھ رہی ہے، آپ کو نہیں پتا؟ صحیح، آپ جامعہ تیروزی اٹھائیں، قبر پہ جانے والے بندے کو کیا چڑیا نر اور مادہ کو مردہ پہچانتا ہے؟ میت جو ہے صرف ہوتا کیا ہے؟ جگہ تبدیل ہو جاتی ہے، مکان تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب کوئی صحابی کیوں نہیں بن سکتا کہ اب مکان تبدیل ہے؟ ورنہ ہمارے آقا تو زندہ ہے۔ کیوں؟ آپ اپنی زندگی کے لیے نہ موت کے محتاج ہیں، نہ آپ اپنی زندگی کے لیے حیات کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ آئیے میں قرآن کریم سے آپ کو، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ سارے مانتے ہیں نا اس بات کو کہ حضور سارے جہان کے لیے رحمت ہے، یعنی اللہ کی جو بھی مخلوق ہے اس کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ موت اور حیات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یعنی اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، حیات کو بھی پیدا کیا ہے۔ جو پیدا ہوا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اللہ کی مخلوق ہے حضور اس کے لیے رحمت ہے۔ موت کے لیے بھی حضور رحمت، حیات کے لیے بھی حضور رحمت۔ موت بھی حضور کی رحمت کی محتاج، حیات بھی حضور کی رحمت کی محتاج، حضور صرف اپنے رب کے محتاج۔ اور اس کا مظاہرہ کب ہوا؟ شب معراج میں، جب میرے آقا اس دنیا کی وسعتوں سے بہت آگے چلے گئے۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام قرب عطا کر دیا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا تھا، سدرۃ المنتہا، جو نوری مخلوق کا آخری ٹھکانہ۔ بشری مخلوق کے ٹھکانے تو بہت پیچھے رہ گئے، مسجد اقصی ہی تھا۔ اس سے آگے نورانیت مصطفیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بشریت مصطفیٰ کا سفر، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک نورانیت